اس کے لیے ایک لفظ میں بولوں گا دل پشوری. وہ دل پشوری کے لیے رمنڈی جایا کرتے. پہلے وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. عورتوں کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ جی میری بیوی ہے، ان سے مل. لیکن جو دیوس ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی معروف. لوگ بھیڑیے ہیں اور وہ آپ کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا شکار آسانی سے. سبھی فیملی ولاگرز کے چینلز کو آپ انفالو کر لیں، ورنہ یہ خود تو جہنم میں جائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ سب کو بھی لے کے جائیں گے. السلام علیکم، میں ہوں محمد جواد اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھائیں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ فیملی ولاگنگ کے نام پر اپنی ماں دکھا رہا ہے، اپنی بہن دکھا رہا ہے اور کوئی اپنی بیوی دکھا کے پیسے کما رہا ہے. کیا یہ سب کچھ کرنا جائز ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں مفتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو فیملی ولاگنگ ایک وائرس پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں پھیل چکا ہے؟ دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھی جو نواب قسم کے لوگ ہوتے تھے، اب وہ اس کے لیے ایک لفظ میں بولوں گا دل پشوری. وہ دل پشوری کے لیے رمنڈی جایا کرتے تھے. اور آج کل کا کیا معاملہ ہے کہ بھی لوگوں کو موبائل کے اندر ہی یہ ساری کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، مل رہی ہیں. اور اس کو اب یوں کہہ لیں کہ بھی صرف ایک نیا نام دے کے، چیز وہی ہے لیکن صرف اور صرف ایک نیا نام دے کے، ایک اپڈیٹ کر کے چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو جس طرح پہلے وہ زنا کا کاروبار تھا، جس طرح وہ جائز نہیں تھا، اس طرح یقیناً یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کوئی حدیث میں کوئی خاص الفاظ بھی ہیں کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے دکھانا، جی یہ میری بیوی ہے دیکھ لو، یہ صبح کے اس کے ناشتے سے لے کے شام تک دکھا دینا جی وہ یہ سب کچھ کرتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس سے چیز کے نا وہ انسان کی نیچر کے اوپر بھی بڑے گہرے اثرات ہیں، اور پھر معاشی اور معاشرتی ہر لحاظ سے بندہ جو وہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ایک تو ویسے قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت والے تبرج نہ کرو. اس سے پہلے وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. عورتوں کو باقاعدہ یہ کہا گیا. اور عورت کی اگر لٹرلی اس کا میننگ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، کہ جس کو پس پردہ رکھا جائے، چھپایا جائے جس کو. اور لوگ پردوں کے اندر رہ کے بھی اس کو سارے سب لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو دکھا رہے ہیں، یہ جی یہ میری وائف ہے. حالانکہ یہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرنا بھی بڑا بیہودہ کسی دور کے اندر سمجھا جاتا تھا. اور باقاعدہ مطلب آج کل تو یہ فیملی پارٹیز کے نام پہ، اور جی یہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فیملی کے تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، یہ کسی دور کے اندر بڑا بیہودہ سمجھا جاتا تھا. اور آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جی میری بیوی ہے، ان سے ملی ہے، یہ جی میری وائف ہے، یہ اس طرح کر کے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے گھروں کے اندر. اگر آج بھی دیکھا جائے کہ جو اسلامی کلچرل جو لوگوں کے اندر ایک کلچر ہے، اس کے اندر تو اس چیز کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. اور باقاعدہ اپنے گھر والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا نام بھی لوگوں کے سامنے شو نہیں کیا جاتا. ایسے دیکھ لے پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ذکر کیا گیا، وہ بھی قرآن پاک کے اندر صرف وہ بھی اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ بھی عیسائیوں نے یہ کہا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غیور ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ بھی اللہ تعالیٰ غیور ہونے کے باوجود یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اپنی بیوی کا نام شو کروا دے، تو صرف ان کو کہہ لیں کہ ان کا رستہ بند کرنے کے لیے یا پھر ان کے منہ کے اوپر ان جیسی تھپڑ یا چپیڑ مارنے کے لیے صرف ان کا نام ذکر کیا گیا، ورنہ کسی جگہ پہ لڑکی کا یا پھر عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو مذہبی معاشرہ یا پھر مذہبی گھرانے ہیں ان کے اندر بھی یہ بالکل اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یوں بنتا ہے کہ بھی جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال مسافت پہلے ہی بندے کو آ رہی ہوگی، لیکن جو دیوس ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا. دیوس، یہ دیوس کیا؟ دیوس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر غیرت نہ کرے، کہ بھی گھر کی عورتیں جو مرضی کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ اس سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو.
لیکن جو آپ نے وہ فیملی ولاگنگ یا پھر جو بھی اس طرح کا نام ذکر کیا، وہاں پر تو دیوسانہ جو افعال ہیں اس کے اندر بھی تو وہ اپر لیول کا بندہ ہے. کبھی وہ خود کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنی بہن دکھا رہا ہے، وہ اپنی ماں دکھا رہا ہے، وہ اپنی بیٹی دکھا رہا ہے، وہ اپنی بیوی دکھا کے کہ لو جی یہ ہمارے گھر کے اندر معاملات چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، یا پھر جہاں سے بھی وارننگ ہو رہی ہے وہ پیسے وہاں سے کما رہے ہیں. وہی بات ہے نا، پیسہ ہو چاہیے. ویسے آسان کام نہیں ہے، اپنی ماں بہن دکھا کے لوگ پیسے کما رہے ہیں. دیکھیں دنیا کی زندگی کتنی کی دیر، آخر کب تک؟ اس نے بوڑھا ہونا ہے نا، اس کی بیوی نے بھی ہو جانا، پھر کون دیکھے گا؟ دیکھنا تو نہیں چاہیے. ایک دوسری حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا بھی اور جس عورت کی طرف دیکھا جا رہا ہے ان دونوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں نیچے، یعنی جو ان کے فالوور ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں نیچے، جی یہ دکھائیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں، ایسے کریں ویسے کریں، آج وہ نظر نہیں آ رہی، آج تمہاری بہن نہیں نظر آ رہی، سیدھے لفظوں میں کہوں تمہاری بیوی کدھر ہے، آج یہی کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ نے خود لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے کہ بھی لو جی یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کو دیکھو، اسی کے اوپر کمنٹ کرو اور اسی کے اوپر ہی پھر جنم مانگتا ہے. تو یعنی وہ اکیلے گناہ گار نہیں، پورے فالوور وہ سب بھی بیچ میں. جی بالکل ایسے، ناظر بھی ہے اور منظور لے، دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. تو ان کے جو ملینز فالوورز ہیں، تو ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں، چھوڑ دیں خدا را ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، کمنٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ کی مہربانی ہے، خود بھی آپ جہنم میں جائیں گے، وہ تو جا ہی رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی لے کے جائیں گے. دیکھیں جتنے بھی ان کے یہ فالوورز وغیرہ بنیں گے، یہ بات ذہن میں رکھے جنازے کے اندر انہوں نے نہیں آنا. خدا نہ خاصہ اگر یہ اس طرح کہ آپ کی یہ جو ویڈیوز وغیرہ آپ بنا رہے ہیں، اس کے بہاف پہ کل لوگ صرف 4 بندے موجود نہ ہو آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، تو پھر وہ فالوورز کہاں جائیں گے؟ ہماری تو ویسے بھی ایوریج عمر جو ہے نا وہ 60 سال ہے، 60-65 سال. اس اب تو اس سے بھی کم ہو گیا ہے، 45 سال ہو گیا ایوریج. مطلب یہ ہے کہ بھی وہ 30 سال کی عمر میں تو لوگوں کی ویسے بھی شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں. 30 سال کی عمر میں شادی کی، باقی آگے 15 سال، تو 15 سال کی وجہ سے وہ ساری کی ساری زندگی برباد کر رہے ہیں، کہ جو اس سے بعد کئی ہزار سالوں پہ مشتمل ہے، بلکہ نہ ختم ہونے والا وہ ٹائم پیریڈ. ویسے تو الٹا کام نہیں ہوا، لوگ نیکیاں لے کے جاتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، ساری زندگی پیچھے قبر میں ہے، تو تا قیامت ثواب جاتا جا رہا ہے. یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں تو انہیں تا قیامت پھر اور یہ بھی چیز ہے کہ ایک تو یہ گناہ جاریہ کا سبب بھی بن رہے ہیں، اور وہ ہے بھی یہ گناہ بے لذت، کہ بھی چلو ایک کسی بندے نے کوئی غلط کام کیا، اس کو لذت ہے، نفائدت ہے، لیکن یہ کیا گناہ بھی ہے اور بے لذت بھی ہے. اور گناہ جاریہ تا قیامت، تا صبح قیامت یہ اس طرح ہے، اس کو گناہ ملتا ہی رہے گا. کیونکہ جو ایک دفعہ آپ نے کوئی تصویر بنا لی، کوئی ویڈیو بنا لی، ظاہری بات وہ ختم تو نہیں ہونی، وہ کسی نہ کسی طرح. اب بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹس ایسے موجود ہوتے ہیں ہمارے درمیان کہ بھی آپ نے سارا ڈیٹا ختم بھی کر دیا ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی ایپ لے کے آئیں گے، ایسا کوئی جناب جگاڑ لگائیں گے، سارا ڈیٹا آپ کا وہ. دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جو ڈال دی ہے، یوٹیوب پہ تو کتنے سالوں پرانے چینل پڑے ہیں، آج بھی ویڈیوز پڑی ہیں، آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہی سب سے گزارش ہے کہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. خدا کا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی عذاب آئے تو اس کے اندر یہ خود بھی جائیں، ان کے فالورز بھی جائیں. کئی فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر، جیسے لاہور میں ایکسپو سینٹر ہے، مختلف قسم کے مال، وہ ادھر جاتے ہیں، جی آج ہم نے ادھر آنا ہے، 20 تاریخ کو ہم وہاں پر آ رہے ہیں، جس نے ہمارے فالوور نے ملنا ہو ہمیں آ کے مل لے. ادھر جاتے ہیں، سینٹر میں خود کھڑے ہوئے ہیں، عوام ساری کی ساری دیکھ رہی ہے، لڑکیاں ہیں، یعنی ان کی مائیں بہنیں ہیں، ساتھ میں خود بھی ہیں، وہ سبھی تصویریں لے رہے ہیں، جی میرے ساتھ سیلفی لیں، میرے ساتھ سیلفی لیں. ظاہری بات جو سیلفی لے رہا ہے کوئی بھائی تھوڑی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی تھوڑی بن کے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کہتا ہے. اور ویسے بھی تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف تاک لگا کے پھر اس کو دیکھتے ہیں. اور باقاعدہ یہ دیکھیں، نہ صرف یہ، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ کتنا قریبی رشتہ ہے، عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شوہر کا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر مر جائے
تو کیا اس کی قبر کے اوپر جانے کی اجازت دی؟ قطعاً نہیں اجازت دی. بس یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی بیٹھے اس کے لیے صالح ثواب کرے. تو جب اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود عورت کو اجازت نہیں ہے کہ جناب گھر سے وہ پاؤں بھی باہر رکھے اس کی قبر تک جانے کے لیے بھی، تو پھر ان جیسی خرافات کی اجازت کیسے دے گا ہمارا اسلام؟ تو یہ ہماری عورتوں کو سمجھنا چاہیے، کہ سوچنا چاہیے کہ بھئی لوگ بھیڑیے ہیں اور وہ آپ کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا شکار آسانی سے کر سکے. اب اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کسی فالوور نے کبھی کچھ بھیج دیا، کبھی کوئی گفٹ بھیج دیا. اب وہ عورت کہے گی لو جی اپنے شوہر کو کبھی آپ نے تو مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا کبھی، یہ دیکھیں میرے اتنے فالوورز ہیں وہ مجھے گفٹ دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ایسا 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 وہ آفر دیں گے، وہ کہے گی مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے. اچھا، وہ شوہر جو اپنی بیوی اپنی ماں بہن کو دکھا کے پیسے کما رہا ہے، اسے تو پھر چوڑیاں پہن لینی چاہیے. کل کو تو پھر یہ ہے کہ بھی یہی شوہر اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسے چوڑیاں پہن لینی چاہیے نا، جب وہ محنت کر کے نہیں کما سکتا. اگر آپ ہمارے انبیاء کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی تو محنتیں کی ہوں گی نا. جی بالکل، انبیاء کرام علیہ السلام کے اگر پیشوں کی بات کی جائے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، لیکن آپ نے بھی ایک ٹائم پہ بکریاں بھی چرائی ہیں اور پھر اس کے بعد تجارت کی ہے اور آخر تک آپ تجارت کرتے رہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو سلسلہ کار دیکھ لیں تو ان کا بھی یہی تھا کہ بھی امیر المومنین ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود وہ تجارت کر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 23 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہے اور کیسر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سپر پاورز کو انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب خود کا پیٹ بھرنے کی بات آئی ہے تو خود کام کیا جا کر پھر ہی جناب انہوں نے سارا خود کمایا ہے اور پھر وہی کھایا. تو ناظرین، آپ سب سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسے چینلز کو فالو کرتا ہے، ایسے فیملی بلاگرز کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، تو آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے، اگر وہ دکھا رہے ہیں تو آپ نہ دیکھیں. اپنی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، اپنی نظروں کی حیا کو برقرار رکھیں اور ان سبھی فیملی بلاگرز کے چینلز کو آپ انفالو کر لیں، ورنہ یہ خود تو جہنم میں جائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ سب کو بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ زندگی دائمی نہیں ہے. آخرت کی زندگی دائمی ہے کہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ. میں ہوں محمد جواد. السلام علیکم.